صلح حدیبیہ اور ابو جندل ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی، وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھی، اس لیے مذمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان سار صحابہ کے ساتھ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی اور مستعدی کے اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح دب کا صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے سامنے کیا ہوتا کہ جانسار تھے اور فرما بردار، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں کا خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کے بعد اس طرح تک تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی عدم میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ مسلمان میں انہوں نے صاحبزادے کو تماچا مارا اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا، مگر پھر حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگے ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا بھی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور اتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شان تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیج دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے شاہ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے سوار واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگا کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی بعض آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیلام سے تلوار نکال کر کہنے لگا ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کر دیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا، میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہ میرا ساتھی مار چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد وہ بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی یاد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کے ذمہ دار ہی ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ بھی جن کا قصے پہلے گزر چکا وہیں پہنچ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ ایک تا ایک 2۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر جماعت ہوگی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام نہ وہاں باغات اور وادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ان کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر ابھی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لے، یہ معاہدے میں داخل تو ہو جائیں اور ہمارے لیے آ جانے کا راستہ کھل لے۔ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ
جب بن زرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ ابو بصیر کے لوگوں نے جنہوں نے جگہ لوڑی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا نامہ ہاتھ میں تھا، کسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہوا رضی اللہ عنہ وارضاہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے دین پر پکا ہو بشرطہ یہ کہ دین بھی سچا ہو تو اس سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ نے کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ پاک سانوں بھی مسلمان کر دے، ایسا کر دے جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں۔ صحابہ دی کوئی شے سانوں نصیب ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔